حق تلاوته. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم کی دو مقامات سے آیات کا حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب. اس کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں. اور دوسری جگہ پہ وہی آیت جو ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اس کے ساتھ مستقل جڑے رہیں، وہ ہے ان ھذا القرآن. تحقیق یہ قرآن یہدی للتی، وہ راہ دکھاتا ہے، یا اقوم، جو بالکل سیدھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی کی روشنی میں کہ ہمیں سیدھی راہ کے لیے کون کون سی چیزوں کو سمجھنے کی اور اپنانے کی ضرورت پڑتی ہے، شاعر نے لکھا کہ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کو صرف قرآن سمجھ کے مت رکھو اپنے پاس. جن لوگوں نے غور کیا ہے نا، ان کو یہ دولتیں حاصل ہوئی ہیں جو اپنے الفاظ میں پرو کے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. قرآن صحیفہ، صحیفہ مطلب کہ جیسے یہ کتاب جس کو مصحف بھی کہتے ہیں، صحیفہ بھی کہتے ہیں، کہ یہ کتاب کی صورت میں لکھا گیا، یہ تو ہے. اس کے علاوہ کہا کہ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، اللہ کی نعمت ہے، نوازش ہے، عطا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر توجہ فرمائیے، قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، اللہ کی نعمت ہے، نوازش ہے، عطا ہے. قرآن کا ہر لفظ ہے معمور اثر سے. سبحان اللہ. قرآن کا ہر لفظ ہے معمور اثر سے. قرآن پڑھا جائے اگر گہری نظر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شرط ہے. جب آپ اس گہری نظر سے قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو ایک ایک لفظ میں اتنی تاثیر، اتنا اثر نظر آئے گا کہ آپ کی شخصیت کو بدل کے رکھ دے گا. قرآن کا ہر لفظ ہے معمور اثر سے. قرآن پڑھا جائے اگر گہری نظر سے. دل میں ہوں اجالے، دل میں ہوں اجالے سے، کھلے ذہن میں در سے. دل میں ہوں اجالے سے، کھلے ذہن میں در سے. کیونکہ حکمت ہے، بصیرت ہے، صداقت ہے، صفا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کرے فاش، یعنی کھول کے رکھ دے. قرآن کرے فاش سب اسرار خدائی. سبحان اللہ. قرآن کے وسیلے سے خدا تک ہو رسائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کا مقصود ہے انسان کی بھلائی. بے شک بے شک. سبحان قرآن کا مقصود ہے انسان کی بھلائی. رحمت ہے، ثروت ہے، محبت ہے، وفا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی دعوت میں نمائش نہ دکھاوا. بے شک. قرآن کی دعوت میں نمائش نہ دکھاوا. قرآن ہر ایک قوم کو دیتا ہے بلاوا. بے شک. سبحان اللہ
اور قرآن سے ہو بیماری باطن کا مداوا، بے شک قرآن سے ہو بیماری باطن کا مداوا، قرآن توانائی ہے، امرت ہے، شفا ہے، بے شک سبحان اللہ کی نعمت ہے، نوازش عطا ہے، حکمت ہے، بصیرت ہے، صداقت ہے، صفا ہے، سبحان رحمت ہے، ثروت ہے، محبت ہے، وفا ہے، سبحان اللہ قرآن توانائی ہے، امرت ہے، شفا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن ہی ہے جو کتاب ہدایت ہے، بے شک بے شک یہ وہی قرآن ہے جس کے لیے قرآن ہی میں رب ذوالجلال نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن ہی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اسی مقدس کتاب میں زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام امتوں کے احوال اور واقعات اس کتاب میں رب نے بیان فرمائے ہیں۔ بے شک بے شک یہی اللہ کی آخری کتاب ہے اور عظیم الشان اتنی ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے نہ کسی غوث، نہ کسی قطب، نہ کسی ابدال کی، نہ کسی صحابی کی، حتیٰ کہ خود نبی کی بھی ڈیوٹی نہیں لگائی، بلکہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، بے شک سبحان اللہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے نا، تو فرمایا اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اللہ ہم نے توریت، انجیل، زبور کی طرح اس کو سنبھالنے کی ڈیوٹی نہ نبیوں پہ لگائی ہے، نہ نبیوں کے حواریوں پہ، بلکہ ہم خود، سبحان اللہ فرما رہے ہیں ہم خود اس کے محافظ ہیں، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اور 14.5 صدیوں میں تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ رب کیسے حفاظت کر رہا ہے، تو آئندہ قیامت تک بھی اسی شان سے اس قرآن کی حفاظت رہے گی۔ انشاءاللہ تو یہ ایک انوکھا دوست ہے، جن کو دوست بنانے کا شوق ہے وہ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک انوکھا دوست ہے، اس سے دوستی کر کے دیکھیں۔ اور صرف انوکھا نہیں، عظیم الشان بھی ہے، بے شک عظیم المرتبت بھی ہے، سبحان اللہ اس لیے کہ جو اس کو دوست بنا لیتا ہے پھر یہ اپنے دوست کو وہ بلندیاں، وہ مرتبے، وہ شان، وہ عروج عطا کرتا ہے کائنات میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ بے شک سبحان اللہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا دوست نہیں دیکھا جو اپنے دوست کو اتنی بلندی عطا کرتا ہو جتنی قرآن اپنے دوست کو بلندی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت دنیا میں رہتے ہوئے ہم جنت کے میوے کھا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں ایسا ممکن ہے۔ کون کون چلے گا کھانے؟ باغ کا پتہ میں بتاتی ہوں، جنت کے میووں والے باغ کا پتہ میں بتاتی ہوں، بشرطے کہ آپ کھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن سبحان اللہ کہہ کہ یہیں آپ بھول کے چلے گئے تو پھر میں یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ بتائیے آپ پہلے فیصلہ کیجئے۔ انشاءاللہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ انسان دنیا میں جنت کے میوے کھائے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا حضرت پھر بتا دیجئے کہ جب دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے میوے کیسے کھائے جا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
تو اللہ تمہیں اس قرآن سے وہ لذت عطا کرے گا جو جنت کے میووں سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ Subhanallah. Subhanallah. اور میں نے عرض کیا کہ حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ قرآن ایسا دوست ہے جو اپنے دوست کو وہ مرتبہ، وہ شان عطا کرتا ہے جو دنیا میں کبھی کوئی دوست عطا نہیں کر سکتا۔ مدینہ طیبہ کے قریب کسی آبادی میں ایک سلام نامی آدمی رہتا تھا، اور وہ ملک شام میں مختلف اور دیگر ممالک میں سامان تجارت خریدنے بھی جاتا اور بیچنے بھی جاتا، جو طریقہ وہاں عربوں کا تھا اس کے مطابق وہ ایک تاجر تھا۔ ایک دفعہ وہ ملک شام میں گیا، بے شمار ساز و سامان اس نے خریدے۔ جب سارے سامان خرید چکا تو منڈی سے نکلتے ہوئے ایک غلام پہ نظر پڑی۔ آپ کو یہ یاد ہے نا کہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ غلام اور لونڈیاں سبزیوں اور پھلوں کی طرح منڈیوں میں بکا کرتے تھے۔ لوگ ان کو قیمتیں دے کے، جس طرح اچھی ورائٹی اور ہلکی ورائٹی کی چیزوں کی قیمتیں ہوتی ہیں نا، کم اور زیادہ، اسی طرح غلاموں کی کوالٹی کے مطابق ان کی قیمتیں لگا کرتی تھی۔ تو دیکھا کہ ایک سوکھا سڑا پتلا سا نوجوان، نہ شکل نہ جسامت نہ حلیہ، وہ منڈی میں کھڑا ہے اور اس کا مالک آواز لگا رہا ہے۔ تو یہ جو سلام نامی آدمی تاجر تھا، اس نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا غلام ہے، یہ کیا کرے گا؟ غلام تو خریدے جاتے تھے نا خدمت لینے کے لیے، تو یہ کیا کرے گا؟ اس کو خرید کے کوئی کیا کرے گا؟ پھر ایک دم سے دل میں خیال آیا کہ چلو میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ کچھ غریب لوگ بھی تو ہوتے ہیں، کم پیسے دینے والے بھی، اور کسی نہ کسی کے شاید کام آ ہی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جب بازار میں بیچنے کے لیے چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو ہلکی ورائٹی کی چیزیں بھی خرید کے لے آتے ہیں کہ غریب لوگ بھی تو ہوتے ہیں، وہ خرید لیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں ریڑھیوں پہ منڈی میں جب جائیں تو ریڑھیوں میں وہ جو پھل ہوتے ہیں جو چھانٹ کر نکالے ہوتے ہیں وہ بھی الگ ریڑھیاں لگا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹوٹے ٹوٹے کیلے، ٹوٹے ٹوٹے چھوٹے چھوٹے امرود، چھوٹے چھوٹے مالٹے دیکھتے ہیں نا آپ، تو بالکل اسی طرح سمجھ لیں کہ وہ غلام بھی تھا۔ پہلے تو اس نے ریجیکٹ کیا، پھر سوچا چلو میں خرید ہی لیتا ہوں، خرید لیا۔ تھوڑی سی قیمت لگی اور تھوڑی سی قیمت دے کے وہ غلام بھی خرید کے لے آئے۔ مدینہ طیبہ میں آئے، بازار میں آ کے سارا اپنا سامان لگایا، بازار لگا، آنن فانن لوگوں نے ان کا لایا ہوا سارا سامان خرید لیا۔ اب وہ غلام بچ گیا، اسے تو کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ کافی وقت انتظار کیا، پھر اسے لے کے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے بازار میں۔ یہ شیشے والے دروازے کی بات نہیں ہو رہی، یہ مدینے کی بازار کی بات ہو رہی ہے۔ کاش کہ آپ کی توجہ پورا ٹائم میرے ساتھ ساتھ سفر کرے تو آپ کو سن کے لطف آئے کہ میں کس بازار کی بات کر رہی ہوں۔ مدینے کے بازار میں سارا دن سالم اپنے اس غلام کو سلام نام تھا اور سالم غلام کا نام تھا، اس کو لے کے کھڑا رہا، تھک گیا، اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ کہنے لگا کہ بھائی میں تو تمہارے بیچنے کے لیے ہلکان ہو گیا، تمہیں کسی نے خریدا نہیں، تم جوان ہو، یہاں ایک جگہ پہ بازار میں کھڑے ہو جاؤ، سارا دن کھڑے رہو، کسی نہ کسی کی تو تم پہ نظر پڑے گی تو کوئی خرید لے گا، میں تو تھک گیا ہوں، میں تو گھر جا رہا ہوں۔ ایک دن بھی یوں ہوا، 2 دن بھی یوں ہوا۔ کیا خوش نصیب غلام تھا جو مدینے کے بازار میں بکنے کے لیے کھڑا ہے۔ تو کسی نے خریدا نہیں۔ وہ آج کے بازاروں کی طرح بھیڑ والے بڑے بڑے بازار تو تب نہیں ہوتے تھے نا، چھوٹا سا مدینہ پاک کا ایریا تھا اس وقت، مختصر لوگ تھے، مختصر بازار تھا۔ اب خبر جب پہنچی کہ 2-3 دن سے ایک کمزور نحیف لاغر غلام مدینے میں بکنے آ رہا ہے، کوئی اسے خرید نہیں رہا، تو مدینہ میں ایک گھر میں ایک نوجوان
لڑکی رہتی تھی جو بڑی پرہیزگار، بڑی متقی اور بڑی خدا ترس تھی۔ Subhanallah. Subhanallah. ہماری قوم کو اللہ نے ایسی بیٹیاں بھی عطا کی ہیں ہمیشہ۔ تاریخ اسلام میں اتنی نیک نیک نوجوان خواتین گزری ہیں کہ فرشتے اور حوریں بھی ان پہ رشک کرتے ہیں۔ Patient. Subhanallah. تو وہ ایسی خدا ترس نوجوان لڑکی، اس نے جب سنا بات پہنچی کہ اس طرح ایک کمزور پتلا سا مریل سا غلام ہے اور وہ سارا دن مدینے کے بازار میں دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، اسے کوئی خریدتا نہیں ہے، اسے بڑا ترس آیا۔ اس نے اپنا بندہ بھیج کے تو پیغام بھیجا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ سالم نامی جو غلام تھا، اس نے اپنے مالک کو پیغام بھیجا کہ اس طرح میری قیمت لگ رہی ہے تو مجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ مالک آیا، اس نے آ کے دریافت کیا کہ کون خریدنا چاہتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس طرح ایک لڑکی ہے، اس کا نام سبیتا، اس خاتون کا نام تھا، وہ خریدنا چاہتی ہے۔ بندہ بھیجا گیا، وکیل آیا، درمیان میں سودا طے ہونے لگا۔ تو مالک نے کہا کہ بھئی میں اس کا کوئی سودا نہیں کرتا، جتنا خرچ میں کر کے اس کو لایا ہوں بس اتنے مجھے مل جائے تو میں تو جان چھڑاؤں گا اس۔ تو باہر کے اتنی قیمت دے کے سبیتا نے اسے خرید لیا اور گھر لے گیا۔ وہ شخص وہاں رہنے لگا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور تاجر اب مکہ سے مدینہ میں آیا۔ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جب تھوڑی سی آبادی ہو تو بات ایسے پھیلتی ہے فٹافٹ، اور اس طرح کا کوئی عجیب واقعہ ہو تو اس کو تو پر لگ جاتے ہیں نا۔ اب وہ جو تاجر آیا نا مدینہ کی منڈی میں، اس کو لوگوں نے یہ واقعہ سنایا کہ بھئی ایسا بھی غلام آیا تھا اور اس طرح ایک خدا ترس نوجوان لڑکی نے اس کو خرید لیا۔ جب اس تاجر کو یہ علم ہوا نا تو بڑا امپریس ہوا، متاثر ہوا۔ اس نے اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ معلوم کیا۔ اگلا جملہ آنکھیں کان دل سب کچھ کھول کے سنیے گا۔ وہ نوجوان اس خاندان کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں جانتا، کوئی پس منظر نہیں جانتا، کوئی واقفیت نہیں ہے، مگر کیا کیا کہ یہ بات سن کر کہ وہ لڑکی اتنی نیک اور خدا ترس ہے، اس تاجر نے مدینہ میں اس کے والدین کا گھر تلاش کر کے اس لڑکی کا رشتہ بھیج دیا۔ توجہ سے سننے کو میں نے کیوں کہا کہ ایک مسلمان کا معیار کسی لڑکی کو بہو بنانے کا یہ ہے جو ہمارے اسلام نے بتایا کہ اس کا تقوی دیکھو، اس کا دین دیکھو۔ بس جب تم یہ دیکھ کے انتخاب کر لو گے، اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرماتے ہیں۔ یہ ساری مائیں بیٹھی ہوئی جو ہیں یہ غور کریں کہ آپ کی ڈیمانڈ رشتہ لیتے وقت کیا ہوتی ہے اور ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا، ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا۔ اس نے صرف اسے ایک بات سے اندازہ لگا لیا کہ جس خاندان کی جوان بیٹی اتنی نیک ہے یقیناً وہ خاندان نیک ہے۔ رشتہ گیا، لڑکی کے والدین بھی اس تاجر کو اور اس کی پسند اور اس کی ترجیح کو سن کر رضامند ہو گئے، رشتہ دے دیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد کچھ دن وہ شخص جو وہاں آئے تھے وہ کون تھے؟ ان کا نام تھا ابو حذیفہ۔ ابو حذیفہ نکاح ہوا، گھر بس گیا۔ اب کچھ دن رکنے کے بعد جب واپس آئے مکہ المکرمہ میں، اپنے دوست احباب کو ملے، یہ بھی خبر پھیل گئی کہ آپ نے نکاح کر لیا اور آپ واپس آئے۔ جب آپ دوست احباب سے ملنے لگے تو سب سے امیر کبیر ایک دوست آپ کے تھے، ان سے جا کے ملے تو انہوں نے بڑی سرد مہری کا اظہار کیا، یعنی لیے دیے میں رہے اور لاپرواہی سے جیسے کہتے ہیں ہم، اس طرح الیک سلیک ہو گئی۔ کوئی پرتپاک اور پرجوش استقبال نہیں کیا کہ اتنے مہینوں کے بعد میرا دوست آیا ہے۔ ابو حذیفہ بڑے حیران ہوئے، اپنے دوست سے کہا کہ دوست میرے جانے سے پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے، اب آپ کا یہ رویہ کیوں بدلا بدلا سا ہے؟ وہ دوست بولے، اور دوست کون تھے؟ وہ دوست تھے حضرت عثمان بن عفان۔
حضرت عثمان بن عفان. آپ نے کہا کہ دوست بات یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں اب مسلمان ہو گیا ہوں اور تو چونکہ کافر ہے لہذا وہ پرانی دوستی تو پرانی ہو گئی, اب میں مسلمان ہو کے تجھ سے دوستی تو نہیں رکھ سکتا. یہ ہے ایمانی غیرت. آج ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں, کسی نے مسلک بدل لیا تو کی کریے, اتنے بیٹی بھی دیتی ہے تو بیٹی بھی لئیے. یہ ہمارا ایمان ہے اور وہ مصطفیٰ کے غلاموں کا ایمان ہے. ہم کسی محلے دار کو اللہ اور رسول کے نام پہ چھوڑ نہیں سکتے اگر وہ گمراہ ہے اور بد عقیدہ ہو گیا ہے یا اسلام سے خارج ہو گیا ہے, تو ہم اس کو چھوڑنے کے لیے 100 مرتبہ پس و پیش کرتے ہیں, پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے. اور ایک وہ نبی کے غلام کہ ڈائریکٹ کہا کہ بھئی تیری اور میری دوستی تھی, بالکل تھی, مگر تو کافر ہے اور اب میں نے تیرے بعد ایمان قبول کر لیا. نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا. صحابی سے زیادہ دوستی نہیں چل سکتی. ابو حذیفہ بھی مخلص دوست تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر میں پیچھے کیوں رہ جاؤں. حضرت ابو حذیفہ نے بھی کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. گھر آئے, آپ کی اہلیہ سبیتا کو پتہ چلا. انہوں نے کہا کہ بھئی میرے سرتاج جب آپ اللہ کے نبی کے غلام ہو گئے تو پھر میں تو کسی دوسرے مذہب میں رہ کے آپ کی بیوی نہیں رہ سکتی, لہذا مجھے بھی کلمہ پڑھایا جائے. انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. کچھ دن گزرے, نبی علیہ السلام نے عورتوں کے درس کا جو آپ اہتمام فرماتے تھے, عورتوں کے درس و تدریس کے لیے ان کو بلایا جاتا, حضور واعظ فرماتے, نصیحت فرماتے. عورتوں کا دن تھا. ابو حذیفہ کی بیوی سبیتا بھی حضور کی بارگاہ میں آئی. آپ علیہ السلام نے جو واعظ و نصیحت کی اس میں ایک موضوع یہ بھی تھا کہ غلاموں کو آزاد کرنا دین میں کتنی بڑی عبادت ہے, کتنی بڑی نیکی ہے. سبیتا گھر آئیں. یہ وہ لوگ تھے جو محفل میں سننے کے بعد اٹھتے بعد میں تھے, عمل کا تہیہ پہلے کر لیتے تھے. اسی لیے وہ لوگ کامیاب تھے, اسی لیے وہ لوگ بلندیوں پہ تھے. میں ہر روز سامعات محتشم یہ محبت کی باتیں آپ کے سینوں تک پہنچانے کی اس لیے کوشش کرتی ہوں کہ کاش ہماری کایا بھی پلٹ جائے, کاش ہمارے دلوں میں بھی اپنے رب, رسول اور قرآن کی ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ کبھی ہماری زندگی میں بھی وہ دن آ جائے جب ہم بھی اللہ کا کلام سن کے اٹھے تو ہمارے دل بھی بدلے ہوئے. سبیتا نے سنا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا. گھر آئی, آ کے اپنے غلام سالم کو بلایا. کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے آقا نے, میرے رسول نے, میرے نبی نے غلاموں کو آزاد کرنے کا بہت مرتبہ بڑا اجر و ثواب بتایا ہے, لہٰذا میں اپنے رسول کی بات مان کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تجھے آزاد کرتی ہوں. میں نے تجھے آزاد کر دیا. وہ غلام سالم رونے لگ گیا. اس نے کہا کہ نہ میرا ماں نہ میری باپ, نہ میری ماں نہ میرا باپ, میں پردیس میں ہوں, آپ کے سہارے تو میں زندہ ہوں, تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو میں کدھر جاؤں؟ میرا تو کوئی بھی نہیں جس کے پاس میں جا کے زندگی گزار سکوں, اور مجھے خریدے گا کون؟ تو آپ میرے اوپر رحم کریں. ابو حذیفہ سبیتا کے شوہر یہ بات سن رہے تھے. انہوں نے یہ بات سنی اور اس کا رونا سنا تو کہا کہ سالم تم پریشان نہ ہو, تم دکھی نہ ہو, آج کے بعد تم میرے بیٹے ہو. میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا. یہ طالبات طالب علم جو حدیث پاک پڑھتے ہیں وہ احادیث میں ایک نام پڑھتے ہیں, سلام مولا ابی حذیفہ. سالم, سلام نہیں سالم, وہ دو نام ہیں. جو پہلے مالک کا نام تھا سلام, وہ بات کرتے ہوئے بازو کا مکس اپ ہو جاتا. کیا لفظ بولا میں نے؟ سالم مولا ابو حذیفہ, یعنی ابو حذیفہ کا غلام کردہ, وہ آزاد کردہ وہ غلام جس کو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا.
پھر اب دیکھیے کہ وہ غلام جو اس خاندان کے اندر آیا، جن کو اللہ نے رتبوں پہ رتبے عطا کیے، پھر اس کا مقام و مرتبہ یہ بنا کہ احادیث کے اندر اس غلام کا آج تک نام موجود ہے، اور قیامت تک عالم و فاضل بننے والے طالب علم اور طالبات اس کا نام ہمیشہ حدیثوں میں پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی بس نہیں، اب جو میرا اصل مقصد ہے نا آپ کو سنانے کا، وہ ابھی شروع ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ ابو حذیفہ نے بیٹا بنا لیا۔ اب سالم نے کہا کہ حضرت جب آپ نے مجھے بیٹا بنا لیا اور آپ دونوں میرے ماں باپ بن گئے اور آپ دونوں مسلمان ہو گئے، تو پھر میں غیر مسلم کیسے رہ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے۔ حضور کی بارگاہ میں لے گئے، کلمہ پڑھایا، سالم بھی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب اگلا جملہ سنیے، آنکھوں اور دل کے راستے اندر اتارنے کی کوشش کیجیے کہ جب دیکھا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ کے قرآن سیکھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ سالم مولا ابو حذیفہ بھی مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن سیکھنے جانے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلام ہے، غلام قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جب قرآن شروع کیا، اللہ نے وہ لحن عطا کیا، اللہ نے وہ لہجہ عطا کیا، اللہ نے وہ آواز عطا فرمائی کہ جب وہ سالم قرآن پڑھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا قرآن سن کر خوش ہوتے اور فرماتے کہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کی جس نے سالم کا دل اپنی محبت سے معمور فرما دیا ہے۔ اس شان سے قرآن سیکھا۔ آپ کا کیا خیال ہے، جب سالم اتنے مرحلوں کے بعد آ کے آزاد ہوئے تھے، 5 سال کے تھے یا 10 سال کے؟ جوان تو وہ تب بھی تھے جب دوسری تیسری بار بکنے آئے تھے مدینہ پاک میں، اور پھر اتنے عرصے کے بعد اب جب مسلمان ہوئے تو کتنی عمر ہوگی؟ یہ سوچا کہ اب اس عمر میں قرآن سیکھوں گا؟ نہیں، کلمہ پڑھا، کلمے کا نور اندر داخل ہوا تو سیدھے جا کے مصطفیٰ کے شاگردوں میں بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایسا قرآن سیکھا، ایسا قرآن سیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ اش اش کر اٹھتے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت مسلمانوں نے ہجرت کی نا مدینہ طیبہ میں، جو پہلا قافلہ وہاں گیا، ان کے ساتھ حضرت سالم بھی ہجرت کر کے گئے۔ اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قباء، جو مدینہ منورہ میں بنی، اس مسجد کے جو امام مقرر کیے گئے، صحابہ نے مشترکہ طور پہ کہا کہ ہمارا امام سالم ہوگا۔ وہاں چودھری بھی تھے، بڑے بڑے قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، اور بڑے بڑے قبیلوں کے سردار بھی تھے۔ سب نے مشترکہ طور پہ کہا کہ ہمارا امام سالم ہوگا اور ہمیں مسجد قباء میں نمازیں سالم پڑھایا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عزت کس وجہ سے ملی؟ قرآن کو سیکھنے کی وجہ سے، قرآن کو اعلیٰ درجے میں پڑھنے کی وجہ سے۔ اور ان مقتدیوں میں جو نماز وہاں پڑھتے تھے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے کھڑے ہو کر اس کے نمازیں پڑھا کرتے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت حضرت عمر بن خطاب کی وفات کا وقت آیا تو آپ روئے۔ آپ نے کہا کہ کاش آج اگر سالم زندہ ہوتا تو میں اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ سالم کو بنا کے جاتا، اور اگر میرے جانے کے بعد اللہ کریم میدان محشر میں مجھے کھڑا کر کے پوچھے کہ اے عمر، اتنے بڑے بڑے سردار مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، تو نے ان کو اپنا خلیفہ نہ بنایا، سالم کو خلیفہ کیوں بنا کے آیا ہے؟ تو میں اللہ کو جواب دیتا کہ اے اللہ، تیرے محبوب سے یہ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا کہ سالم وہ بندہ ہے جس کا پورا دل میرے رب نے اپنی محبت سے بھر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس کتاب کو روزانہ سیکھتے ہیں، ہم اس کتاب کی شان سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سنیے، سوچئے، غور فرمائیے کہ ہمارے لیے اللہ پاک نے کس کتاب کا انتخاب کیا۔
کہ جس کو سیکھنے کے بعد، جس کو محبت سے پڑھنے کے بعد ایک غلام جو سارا دن دھوپ میں کھڑا رہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں، اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، آج مسلمانوں کے بڑے بڑے سردار اسے آگے کھڑا کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان دیتا ہے قرآن، یہ دوستی فائدہ دیتی ہے قرآن کی کہ وہ پھر اتنے مقام بلند عطا فرما دیتا ہے۔ تو عزیزات محترم، آپ میں کوئی 40 سال کا ہے یا 50 کا، 60 کا ہے یا 70 کا، یا 12 سال کا ہے یا 14 سال کا، ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہے، اور یہی دعوت آپ کی خدمت میں ہر روز پیش کر رہی ہوں۔ آئیے اسے دوست بنائیے، بلندیاں چاہیے، عروج چاہیے، مقام و مرتبہ چاہیے تو جھجکنا چھوڑ دیں، اپنے وقت کی قدر کریں، اور آخری وقت میں اب تو قرآن آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو خدا کی قسم ہر روز زمین میں جب آپ قرآن لے کے بیٹھیں گے، فرشتے آسمانوں پہ کھڑے ہو کے آپ کی زیارت کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خرافات کو، جھوٹی اور بری دوستیوں کو چھوڑیے، آئیے اس دوست کی طرف جس کو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا، اس سے محبت کیجیے، اس کی تلاوت کرنا شروع کیجیے اور اس کو سیکھنا شروع کیجیے۔ دیکھیے اللہ کریم آپ کو کتنے مقام و مرتبے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوبصورت باتوں کو اور ان نورانی آیات کو اپنے سینوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے اس مقدس کتاب کی تلاوت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أعوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. جی کل کا سبق آپ کو یاد ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے وہ واقعات پڑھ رہے تھے جن میں اللہ پاک نے بار بار ان کو مختلف نعمتیں یاد کروائیں کہ میں نے فلاں وقت میں یہ احسانات تم پر کیے اور تم اس کے باوجود اتنے احسان فراموش ہو کہ میرے محبوب کا انکار کرتے ہو، قرآن کو جھٹلاتے ہو اور مجھ پر ایمان لانے سے کتراتے ہو. وہ سلسلہ شروع ہے. وہ چیزیں کل میں نے اجمالی طور پہ بتائی تھی کہ اللہ پاک نے بڑی سی کون سی نعمتیں ان پہ نازل کی
جن کی کچھ آیات کل ہم نے پڑھی تھی اور کچھ ابھی جاری ہیں، جن میں سے ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ قوم نے جب آ کے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں، تو اللہ نے کیا کیا تھا؟ کل میں نے بتایا تھا، یاد ہے کیا فرمایا تھا؟ کیا کرو؟ اونچی بولیے ماشاءاللہ۔ پتھر پر عصا مارو، تو کیا ہوا؟ 12 چشمے، 12 کیوں جاری ہوئے؟ 12 قبیلے تھے تاکہ لڑائیاں نہ پڑ جائیں۔ یہ تو لڑائیاں ہیں نا، ذرا کہیں تھوڑی سی جگہ کوئی ندی ہو، کوئی نالا ہو، کوئی چھپڑ ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں پر اگر ایک محلہ پانی لیتا ہو وہاں سے، تو دوسرا آ کے لڑائی شروع کرتا ہے، تو کیوں آ گیا ہمارے محلے میں؟ ہے کہ نہیں؟ اجارہ داریاں چودھریوں کی ایسی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے پہلے انتظام کر دیا کہ قبیلے 12 ہیں تو چشمے بھی، تاکہ لڑائی نہ ہو۔ اب اس واقعے کی آیات ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، ذرا توجہ کیجئے۔ میں نے پس منظر اس لیے آپ کو سامنے بتایا کہ آپ کو لطف آئے پڑھتے ہوئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے فرمایا، اِضْرِبْ، مارو، بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی، اپنی چھڑی، اپنا ڈنڈا، اپنا عصا، یہ سارے معنی اسی کے ہیں۔ الحجر، پتھر کے اوپر۔ یہ پتھر کون سا تھا؟ یہ پتھر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو گیٹ اپ ہوتا تھا نا، یعنی جس انداز میں آپ موو کرتے تھے، آتے جاتے تھے، وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں، ذرا مجھے دیکھیے، آپ کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہوتا اور ایک اتنا بڑا سا پتھر ہوتا، وہ پتھر آپ نے اس تھیلے کے اندر ڈالا ہوتا، اور یہ جو ڈنڈا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 10 ہاتھ لمبا تھا، 10 چرئی گز کے برابر، اور اتنا ہی لمبا وہ ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ہاتھ میں آپ کے وہ عصا ہوتا تھا، کندھے پہ وہ تھیلے میں ڈال کے آپ نے وہ اتنا بڑا پتھر ڈالا ہوتا تھا۔ تو اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ یہ اپنا ڈنڈا اور یہ جو آپ کے پاس پتھر ہے، اس کو اس کے اوپر ماریے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ فَانْفَجَرَتْ، ایک دم بہہ پڑے، پھوٹ پڑے، من ہو، اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ، عربی میں 12 کو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا 10 اور 2 12، اس طرح کہتے ہیں اثنتا عشرۃ، 10 اور 2 یعنی 12 کیا پھوٹ پڑے؟ عینا، چشمے۔ قد علم، تو پہچان لیا، کلو ناسن، ہر گروہ نے، مشربہم، اپنا گھاٹ، یعنی جو 12 چشمے پھوٹے ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ایک ایک لے لیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کا دیا ہوا، ولا تعصوا، اور نہ پھرو فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے، یعنی فساد مچاتے مت پھرو یا فساد کرتے مت رہو۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ہاتھ سے کتنا بڑا معجزہ دکھایا۔ تو جس قوم پہ اللہ کی اتنی رحمتیں نازل ہوئی ہوں، جب ان کی اولادیں آگے آ کے گمراہ ہو جائیں تو سوچو پھر کتنی تباہی ہوتی ہے اور رب کے عذاب کیسے آتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے، ہم پہاڑی علاقوں میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں میں پتھروں کے اندر سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، سنا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، سارے لوگ مکس ہی ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ پتھروں سے پانی نکلا ہی کرتے ہیں جیسے رب چاہے نکال۔ ذرا اپنے محبوب کا تو تصور کیجئے، یہ معجزہ تو بنی اسرائیل کو دیا اللہ نے، جو آپ کے یعنی اسٹوڈنٹس کے سمجھنے کے جو نقطے ہوتے ہیں نا، جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی، آپ ہر آیت کو ہر مرتبہ پڑھیں، ہر مرتبہ آپ کے لیے اس کے اندر نیا نقطہ ہوگا۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ معجزہ دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، ذرا اپنے محبوب کا تو تصور کیجئے، ذرا بارگاہ مصطفیٰ میں تو آئیے۔ پتھروں سے لوگوں نے دیکھا کہ چشمے نکلا ہی کرتے ہیں، رب جیسے بھی نکالے،
جو چشمے میرے اور آپ کے نبی نے نکالے وہ چشمے کیسے؟ سمجھنے کی بات تو یہ ہے، فخر کی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بڑے چرچے قرآن پاک میں جتنا ذکر اللہ نے بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے اتنا اور کسی نبی اور کسی قوم کا نہیں کیا۔ مگر اے امت محمدیہ ذرا اپنے مقدر پہ فخر کر۔ ایک غزوے پر جنگ کے لیے حضور اپنے غلاموں کے ساتھ نکلے ہیں۔ ایک جگہ پر جنگ کے بعد جب واپس آ رہے ہیں، قافلہ ٹھہرا، جو پانی ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے، یہ ہمارے علاقے نہیں تھے جدھر سے مسجد جا کے پانی پی لو، مشکیزیں چمڑے کے بھر بھر کے ہر بندے نے اپنے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی ساتھ اٹھائے ہوتے تھے۔ کوئی آسان سفر نہیں ہوتے تھے، بیابانوں اور جنگلوں، وہ جتنا پانی کا سٹاک تھا سب پانی ختم ہو چکا، حتیٰ کہ لوگوں کے وضو کے لیے بھی پانی نہیں بچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو سارے صحابہ آ کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، نہ جانوروں کے پینے کا پانی ہے، جانور پانی نہیں پیئیں گے تو سفر کیسے کریں گے، ہم وضو نہیں کریں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے، پانی نہیں ہوگا تو کھانا کیسے کھائیں گے۔ اب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ تو تم نے دیکھا موسیٰ کا معجزہ، ذرا اپنے محبوب کا معجزہ بھی دیکھو کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی پیالے میں کوئی تھوڑا بہت پانی کسی کے پاس ہے تو وہ لے کر آؤ۔ پیالہ، یہ پیالیاں کولیاں یہ نہیں ہوتی تھی، لکڑی کے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے جس کے اندر ایک ایک وقت میں 10 12 بندے اکٹھے کھانا کھاتے تھے، اور وہی برکت ہوتی تھی جو 2 بندوں کا کھانا 12 کے لیے پورا ہو جاتا تھا۔ یہ آج جو ماحول ہم نے یہودیوں عیسائیوں کا اپنا لیا نا کہ ایک دسترخوان پہ جتنے بندے اتنی کولیاں، کولی کا لفظ میں جان بوجھ کے یوز کر رہی ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ اتنے گلاس، اتنی چمچ، دوسرے کے گلاس میں پانی نہیں پینا، دوسرے کا چمچ یوز نہیں کرنا، دوسرے کی پلیٹ یوز نہیں کرنی، کیا یہ مسلمانوں کے طریقے ہیں؟ ارے کائنات کے والی خود جس پیالے میں کھانا تناول فرماتے ہیں اسی میں سارے صحابہ بیٹھ کے تناول فرما رہے ہوتے ہیں۔ اچھا تو پانی ایک پیالہ لایا گیا، اس کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیالہ رکھا گیا، میرے اور آپ کے آقا نے نہ کوئی ڈنڈا مارا، نہ کوئی زمین کھودنے کو کہا، نہ کوئی پتھر منگوایا، وہ جو تھوڑا سا پانی اس پیالے میں تھا یوں کر کے 5 انگلیاں میرے آقا نے اس کے اندر ڈال دی۔ پتھروں سے پانی نکلنا تو قرآن سے بھی ثابت ہے، ارے کسی کے جسم سے پانی نکلنا تو کائنات میں کہیں کسی نے نہیں سنا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، میرے مصطفیٰ کو دیکھو لوگوں، انگلیاں ہیں فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ جب کوئی پیاسا بندہ پانی دیکھتا ہے تو ٹوٹ پڑتا ہے نا اس کو، تو کہا کہ ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ پنج آب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم جس اس میں صوبے میں رہتے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ پنجاب۔ یہ پنجاب کیوں ہے؟ یہ پنجاب اصل میں ہے پنج آب، آب کہتے ہیں پانی کو، اور پنج 5 یعنی 5 دریا اس کے اندر بہتے ہیں، اس لیے اس کا نام پنج آب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہاں سے لفظ اٹھایا اور کہاں لے گئے؟ فرمایا کہ ندیاں پنج آب رحمت کی، یہ 5 آب 1 2 3 4 5، یہ 5 آب آپ نے فرمایا 5 انگلیاں میرے نبی کی پیالے کے اندر گئیں، 5 انگلیوں سے رب نے چشمے جاری کر دیے۔ کسی نے پوچھا صحابہ سے کہ اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے جب پانی جاری ہوا تو کتنے لوگوں نے پیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اس وقت ہم 1500 لوگ تھے، ہمارے جانور بھی تھے، اور اس کے بعد ہم نے وضو بھی کیے، پانی پیا بھی،
اور اپنے سارے مشکیزوں میں دوبارہ سے پانی بھر بھی لیا، اور پھر کہا کہ یہ تو 1500 تھے، اگر لاکھوں لوگوں کی تعداد ہوتی تب بھی میرے نبی کا جاری کیا چشمہ ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اے امت مصطفیٰ، اپنے مقدروں پہ رشک کرو۔ تمہیں اللہ نے کون سا نبی اور اس نبی کو کون سی کتاب عطا فرمائی، بے شک۔ اور سوچو کہ پھر اس کتاب سے ہمیں کتنا پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، اور اب چونکہ ایک وقت میں ہم سارے نکات نہیں نا بیان کر سکتے، ہم نے اپنی لمٹ میں رہ کے بیان کرنا ہے، ورنہ اس ایک آیت کو لے کر رات تک ہم بیٹھ کے اس کے نکات بیان کرتے رہیں تو چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم ہر مرتبہ جب زندہ رہیں گے جب تک وہ دورہ کریں گے، اور ہر مرتبہ نئی چیزیں اس سے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور اے بنی اسرائیل وہ بھی ذرا یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ لن نصبر، ہمیں ہرگز صبر نہ ہوگا، علی طعام واحد، ایک کھانے پر۔ وہ ایک کھانا کون سا تھا؟ من و سلوہ، جس کا پہلے ذکر ہوا کر۔ من و سلوہ آتا رہا، صبح من و سلوہ، شام من و سلوہ۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بندے کی طبیعت ایسی ہے، شادی پہ جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور شادی کا بچا ہوا کھانا 3 دن کھانا پڑ جائے نا تو سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ ایک ہی دن اچھا لگتا ہے۔ تو جتنا بھی اعلیٰ قسم کا کھانا ہو آپ اسے لگاتار کھا، بندے کی طبیعت ہے وہ اکتا جاتا ہے۔ تو یہی کچھ انہوں نے کیا، ہم نے کہا کہ بھی ہم صبح منو سلوا، شام منو سلوا، ہم کتنا کھائیں، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ تو فدع لنا، اے موسیٰ دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے۔ وہ کیا کرے؟ یخرج لنا، ہمارے لیے وہ نکالے، مما، وہ چیزیں، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، یہی مختلف چیزیں جو ہم کھاتے ہیں یہ نکالیے، یعنی من بقلہا، کچھ ساگ، بزرگ نام سن کے بڑے خوش ہوئے ہوں گے ساگ کا، ہاں جی، کہا کہ کچھ ساگ ہو، وقصائہا، اور ککڑی ہو، جیسے ترے ہیں، کھیرے ہیں، کچھ یہ سبزیاں ہوں، وفومیہا، گندم ہو، وعدسیہا، مسور ہو، وبصلیہا، اور پیاز ہو، ہمارے لیے یہ مانگے اللہ سے۔ ویسے ایک بات ہے کہ بنی اسرائیل نے خود نہیں دعا کی کہ یا اللہ اب یہ ختم کر دے اور ہمیں یہ کچھ دے دے۔ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ جب تک دعا نبی کی نہ ہوئی رب نے سننی کوئی نہیں۔ یہ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ وسیلہ نبی کا جائے گا تو دعا ہوگی۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ جو بدبختی سے نبی کے وسیلے کا انکار کرنے بیٹھ گئے ہیں، لیکن نبی کے وسیلے کے بغیر اللہ کچھ نہیں دیتا۔ تو کہا دعا کیجیے، قال، فرمایا، اتستبدلون، کیا تم بدلے میں مانگتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کمتر ہے، بالذی ہوا خیر، اس کے بدلے میں جو اعلیٰ چیز ہے۔ دیکھو جو جنت سے چیز آ رہی ہے وہ تو اعلیٰ ترین ہے، جو رب بھیج رہا ہے وہ تو اعلیٰ ترین ہے، تو تم کیسے نہ شکرے لوگ ہو تو تم اس کے بدلے میں حقیر چیزیں، جن کے لیے خود کھیتی باڑی کرو گے، خود پانی لگاؤ گے، خود ہل چلاؤ گے، خود ان کو زمینوں سے نکالو گے، مشقت کر کے لوگے، وہ مانگتے ہو تم۔ اہبطوا مصر، اللہ نے انہیں کیا حکم دیا اور نبی نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھا تم اترو مصر، مصر کا مطلب ہے کسی شہر میں، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم نے مانگا، وَضُرِبَتْ، اور مقرر کر دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، خواری، والمسکنہ، اور مسکینی یعنی ناداری، وباءوا بغضب، اور وہ لوٹے غضب میں، من اللہ، اللہ کے، یعنی اللہ کے غضب کو انہوں نے دعوت دی، اس کی نعمتوں کی ناشکری کر کے۔ ذالک بأنہم، یہ بدلہ تھا ان کے لیے اس وجہ سے کہ کانو، وہ تھے، یکفرون، انکار کرتے،
بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ اور وہ شہید کرتے، النبیین نبیوں کو، وہ تو قتل ہی کرتے تھے لیکن ہم ادباً قتل کا لفظ نبی کے لیے نہیں بولیں گے، ہم شہید کرنے کا کہیں گے، بغیر الحق ناحق، یعنی نبیوں کے معاذ اللہ کیا قصور تھے کہ ان کو شہید کیا جاتا؟ ایک عام بندہ بھی جس کا قصور نہ ہو اسے مارا جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ ناحق قتل کیا، تو اللہ کے نبی تو پاک اور معصوم آتے ہیں، وہ تو اللہ کا راستہ دکھانے آتے ہیں، ان کا جرم کیا ہوتا ہے؟ تو ذالک بما عصوا، یہ بدلہ تھا اس کا جو انہوں نے نافرمانی کی، عصوا کا مطلب ہے انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ تھے، یعتدون حد سے بڑھتے، یعنی اس حد تک ان لوگوں کے ظلم تھے کہ بندہ تو بندہ رہ گیا، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، انہیں بھی اس وجہ سے ناحق شہید کرتے کہ وہ اللہ کا راستہ کیوں دکھاتے ہیں، ہمارے بتوں کو، ہمارے پرانے دینوں کو چھوڑنے کا کیوں کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات یہ آپ کے ذہن میں اگر خیال آ رہا ہو کہ انہوں نے یہ چیزیں مانگی تو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے ان کی توجہ واپس اللہ کی نعمتوں کی طرف دلائی، یہاں جو انہوں نے یہ سوال کیا تو یہ سوال کرنا گناہ نہیں تھا، اللہ نے اس لیے نہیں ذکر کیا کہ یہ گناہ تھا، بلکہ یہ عقل کی کمی تھی۔ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ زیادہ بینیفٹس، زیادہ عزت اور زیادہ فائدہ کس چیز میں ہے، وہ اپنے نفس کا خیال کرتے ہوئے جو نفس ان کا پسند کرتا ہے اس کو مانگنے کے لیے لگ جاتے ہیں، تو یہی حال ان کا تھا، یعنی ان کا یہ مانگنا گناہ نہیں تھا، لیکن من و سلوہ جیسی اعلیٰ ترین نعمت جو بغیر محنت کے ان کو مل رہی تھی اس کو چھوڑ کر پستی والی چیزوں کی طرف ان کی توجہ تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بندے کی مینٹلٹی کا پتہ چلتا ہے، بندے کے لیول کا پتہ چلتا ہے، اس کے معیار کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس معیار کا بندہ ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، سوچ اس کی گھٹیا ہے یا اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی طرف بندے کی توجہ دلائی کہ ان کی سوچ کیسی تھی۔ اگر ان کی سوچ اچھی ہوتی تو مصطفیٰ کریم کو تو وہ اپنی کتابوں میں پہلے سے پڑھ چکے تھے، انہیں معلوم تھا کہ آخری وقت میں آخری نبی تشریف لا رہے ہیں، تو پھر انکار کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا، تو ان کا انکار کرنا ان کی گھٹیا سوچ کی وجہ سے تھا، اور وہ حسد اور بغض جو مصطفیٰ کریم کا ان کے دل میں پیدا ہوا اس کی وجہ سے تھا، انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر ان کا ذکر فرمایا، اور اس کی وجہ سے یعنی گھٹیا کردار ہوتا ہے نا جب بندے کا، گھٹیا سوچیں، عزت جب بندے کو راس نہیں آتی اور وہ خود بے عزتی والے کام کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کے اوپر ذلت اور خواری نازل کر دیتا ہے۔ یہاں ہمارے سمجھنے کی یہ بات ہے، تو ہمیں ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ جو چیز ہمارے لیے پسند کرے ہمیں اس کو پسند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، وہ جو آپ صبر اور شکر کریں گے اگلے وقت میں نہ جانے یکدم اللہ کتنے درجات آپ کے بلند کرے گا۔ ابھی آپ نے سالم غلام کی بات سنی نا، آپ کا کیا خیال ہے، جب وہ سارا دن دھوپ برداشت کرتا تھا اور ذلت کتنی تھی کہ ہر بندہ خریدنے کی نیت سے آتا اور اسے ذلیل کر کے، مسترد کر کے، ریجیکٹ کر کے چلا جاتا، وہ تو خود غلام تھا۔ جہاں تو یہ حال ہوتا ہے کہ اگر ایک غریب بندہ ریڑھی پہ پھل رکھ کے بیٹھا ہوا ہو نا، اور ساتھ دکان پہ اچھے پھل ہوں، اور ہر بندہ آئے اور ریڑھی والے کو دیکھ کے منہ پرے کر کے چلا جائے کہ اس کے پاس تو اچھی چیزیں ہی نہیں ہیں، تو وہ سارا دن ریڑھی والا بندہ رات کو آدھا مریض بن جاتا ہے، اس احساس سے کمتری کی وجہ سے کہ کوئی میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا، میری زندگی کیا ہے۔ تو پھر بندہ صبر کر کے دوسرے دن آ کے ریڑھی لگاتا ہے نا، یہ بہت گہری بات ہے سوچنے والی۔ اب جو غلام تھا سالم، وہ ہر روز دھوپ میں بھی جلتا تھا، اور کھڑا رہنا ہے، بیٹھنے کی اجازت نہیں، غلام ہے، درمیان چوک میں دھوپ پہ کھڑے ہونا ہے بغیر سہارے کے کہ ہر ایک کی نظر پڑے اور کوئی تجھے خرید لے۔ ہر بندہ نفرت سے دیکھ کے آگے گزر جاتا ہے، اس غلام نے کتنا صبر کیا ہوگا۔
اللہ کی رضا پہ اپنی رضا کتنی مقدم رکھی اور اس پہ پیش کی ہوگی، اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھا ہوگا، کیا صلہ ملا؟ سبحان اللہ. اتنی سبحان اللہ نہیں، جتنا مقام اور مرتبہ اللہ نے حضرت سالم کو دیا اتنی سبحان اللہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ہے فلسفہ. اللہ کیوں فرماتا ہے کہ صبر کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، شکر کرو تو تمہارے وہ مقام بلند کرتا ہوں جن کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہمارے اندر اس جذبے کے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. جب آپ اس جذبے کو اپنے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے جگہ دیتے جائیں گے ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے فیصلوں پر صبر اور شکر کے بعد اللہ اعلیٰ مقامات عطا فرمائے گا. تو میں نے کیا عرض کیا کہ اگر بندہ اپنی خواہشات کو اللہ کے فیصلوں پر ترجیح دینا شروع کر دے، منوانا شروع کر دے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ والے دعا کیوں نہیں اپنے لیے کرتے؟ وہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لوگوں کے ٹھیک ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں، لوگوں کے مال و دولت کی دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے نہ مال مانگتے ہیں نہ صحت مانگتے ہیں. کبھی دعا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ان کی اپنی دعا سے ان کے رب کا فیصلہ جو ان کے لیے ہوتا ہے اس کی عزت ان کے نزدیک زیادہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جو لوگ ان چیزوں پر اکتفا کر کے اور ان کے حریص بن جاتے ہیں، پھر لالچ بڑھتا جاتا ہے، شیطان آگے بڑھاتا جاتا ہے. تو آخر کار ہوتا کیا ہے؟ اللہ پاک ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر ان لوگوں کے اوپر اللہ خواری، ذلت، رسوائی اور نداری ڈال دیتا ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو پہچاننا چاہیے، اس کے اوپر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تو ان کی بات ہو گئی. اب آگے کیٹیگری تبدیل ہو رہی ہے. آگے کون لوگ ہیں؟ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہوئے، والصابئین، اور ستارہ پرست جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے. ان میں سے من آمن باللہ، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وعامل صالحا، اور نیک کام کرے. تو یعنی دیکھیں کیا پیچھے پس منظر کیا ہے؟ یہودی ہیں تو کوئی حرج نہیں، عیسائی ہیں کوئی حرج نہیں، ستارہ پرست ہے کوئی حرج نہیں، مگر کیا کرے؟ آگے چل کر ایمان لے آئے. تو پیچھے سب کچھ کیا تھا، اللہ اس سب کو بلا دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فلہم اجرہم، ان سب کے لیے اجر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولا خوف علیہم، اور انہیں کچھ اندیشہ نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ غم. اب پھر یہ ان کو ترغیب دلانے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اے یہودیو، اے بنی اسرائیلیو، یاد کرو اس اخذنا میثاقکم، جب ہم نے تم سے عہد لیا، ورفعنا، اور ہم نے اونچا کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، اب تورا، کوہ تور کو، یعنی تور پہاڑ کو. کس لیے؟ خضوع، کہ لو، یعنی پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم تمہیں دیتے ہیں. کیسے پکڑو؟ بقوت، قوت سے، زور سے، مضبوطی سے. وذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس کے مضمون ہے، یعنی جو کچھ اس کے اندر ہے. لعلکم، اس امید پر، تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ یا تمہیں پرہیزگاری ملے. یہ ان لوگوں کو یاد کروایا جا رہا ہے. یہ کیا مسئلہ تھا کہ جس وقت فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیلیوں کو نجات دی گئی، پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ ان کے لیے دریائے نیل سے راستے بنائے گئے، ان کو نکال دیا گیا. اب جب یہ مستقل قوم بن گئی، آزاد ہو گئی، ہوش آ گیا، تو یہ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کرتے تھے
کہ اب آپ ہمارے لیے مستقل اللہ سے کوئی کتاب، کوئی منشور، کوئی ضابطہ، ہماری زندگی کا کوئی ڈسپلن اور احکام یہ طلب کریں، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے کہ کیا تم جس کتاب کا تقاضا کر رہے ہو اس کو مانو گے، اس پر عمل کرو گے، اسے قبول کرو گے؟ تو یہ بار بار اپنے ماننے کا یقین دلاتے ہیں۔ مگر کیا ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے تو پیچھے انہوں نے بچڑا بنا لیا اور بہت سے لوگ منکر ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی دعوت دی تو یہ کہتے تھے کہ جب تک آپ ہمیں اللہ دکھائیں گے نہیں ہم مانیں گے نہیں۔ یہ گمراہ ہو گئے، اپنے عہد کو انہوں نے توڑ لیا اور اس کی خلاف ورزی کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت جبریل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور کو، جیسے ہوا میں بادل آتے ہیں نا، اس طرح کوہ طور کو ان کے اوپر ایسے مسلط کر دیے۔ یہ طاقت ہے میرے رب کی۔ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کے ایک پہاڑ کو دھکا دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 1 سینٹی میٹر بھی ہٹ جائے اپنی جگہ سے۔ مگر رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے، وہ قوی ہے۔ جبریل کو حکم دیا کہ ان پر کوہ طور کو مسلط کر دو، ان کے سروں پہ جیسے ہوا میں کوئی چیز آ جاتی ہے نا، جیسے کوئی چھتری ہو، کوئی بادل ہو، اس طریقے سے اس پہاڑ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ کس لیے؟ کہ یہ عذاب تمہارے اوپر آ رہا ہے، یا تو تم اپنے عہد کو مانو جو تم نے عہد کیا تھا اور جو تمہیں کتاب دی ہے اس کو تسلیم کرو، یا پھر کیا کرو، یا پھر اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ مانو کہ موسیٰ میرا رسول ہے اور جو یہ احکام لے کر آیا ہے ان کی اطاعت کرو۔ تو اس چیز کو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کو بھی ذرا یاد کرو، اتنا جرم کرنے کے باوجود بھی جب تم نے معافی مانگی تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا اور عذاب اٹھا لیا، کوہ طور کو واپس اپنی جگہ پہ واپس کر دیا۔ پھر تم نے پھر کیا کیا؟ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، اس کے بعد بھی پھر گئے، من بعد ذلک فلولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو ضرور تم ہوتے من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں یا نقصان اٹھانے والوں میں۔ مگر دیکھیں کہ اتنے بڑے ظلم کرنے کے باوجود بھی اللہ نے تمہیں، تمہارے پشتوں کو، تمہارے بڑوں کو بچا کر رکھا اور انہیں بار بار معاف کرتا رہا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور بے شک تم ضرور جانتے ہو یا بے شک تمہیں ضرور معلوم ہے، الَّذِينَ اعْتَدَوْا، ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے سرکشی کی، منکم تم میں، فی السبت ہفتے کے دن، السبت جس طرح انگلش میں ہفتے کے دن کو سیٹرڈے کہتے ہیں، اس طرح عربی میں یوم السبت کہتے ہیں ہفتے کو۔ جنہوں نے سرکشی کی ہفتے کے دن، فقلنا تو ہم نے ان سے فرمایا، کونو ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ قردۃ بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے۔ یہ ایک بستی تھی بنی اسرائیل میں جس کو بعض جگہ پہ عراق کے ساتھ بستی ایلا لکھا گیا ہے، بعض جگہ پہ ایلا لکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی کچھ قومیں وہاں آباد تھیں، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا جس وقت بنی اسرائیل کی قوم میں وہاں پہ جو آباد تھی اس بستی میں۔ تو ان لوگوں کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تھا دریا سے مچھلیاں پکڑ کے جا کے منڈیوں میں بیچنا، یہ ان کا کاروبار تھا۔ ان کے لیے اللہ نے پابندی لگائی تھی کہ ہفتے کا دن تمہاری عبادت کا دن ہوگا، اس دن تم کوئی کاروبار نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو
دنیا کا کوئی کام، دنیا کی ہماری جس طرح عبادت دن میں 5 پارہ، ان کا 1 ہفتے کا دن مقرر ہے۔ اب دوسری طرف یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، تو نماز بھی پڑھتے ہیں، تو تسبیحیں بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں دیتے بھی رہتے ہیں، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ پھر اللہ کی ہمارے ساتھ صلح ہونی چاہیے، نہ وہ ہمیں بیمار کرے، نہ ہمارے گھر موت آئے، نہ ہمیں کوئی پریشانی ہو، نہ ہماری تنخواہ تھوڑی ہو، ہمارا بیٹا ڈونکی لگا کے باہر جانا چاہے تو کوئی روکے نہ۔ ہم تو اس لیے قرآن پڑھتے ہیں نا، ہم اس لیے صدقہ بھی کرتے ہیں، ہمارا یہ طریقہ کار ہے۔ آج اس غلطی کو سمجھیے، جس وقت اللہ کسی کو اپنے قریب کرتا ہے نا اور اپنے احکام نازل کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ آزمانے کے بندوبست بھی شروع کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ امتحانی سسٹم کیوں ہے ہمارے انسٹیٹیوٹس میں، کالجز میں، اسکولز میں، مدارس میں؟ یہ پرکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے ہوتا ہے نا کہ بچہ کتنی محنت کر رہا ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر جا کے ماں باپ کو بھی امتحان میں پتہ چلتا ہے اور استادوں کو بھی امتحان میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آ کے کلاسیں اٹینڈ کر رہا تھا یا باہر جا کے کلبوں میں بیٹھ کے کھیل کے اور آوارہ گردی کر کے واپس چلا جاتا تھا، وہ پھر امتحان کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے امتحان لازمی ساتھ لیتا ہے۔ ادھر حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، دنیاوی کاروبار نہیں کرنا۔ اب دوسری طرف کیا کیا کہ جب بنی اسرائیل دیکھتے تو ہفتے والے دن دریاؤں میں اتنی مچھلی آتی جو پورے ہفتے میں نہیں آتی۔ جی اب لطف آیا نا ذرا اللہ سے تعلق جوڑنے کا۔ اب یہ آزمائش ہے آپ کی کہ آپ کے نزدیک اللہ کا حکم زیادہ عزت والا ہے یا اپنی خواہش نفس یا اپنا دنیاوی فائدہ؟ اللہ کا حکم کوئی کرے گا تو تب نا۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے دوسری طرف آزمائش ڈال دی تو کیا ہوا؟ اب قابو نہیں رہا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک دن پہلے جو نچائی والے حصے تھے نا دریا کے، ان کے قریب وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے گڑھے کھود دیے، حوض بنا دیے، اور ہفتے کے دن یہ کیا کرتے کہ ادھر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کے نا دریا کے ساتھ سے تو وہ ان حوضوں کے اندر ڈال دیتے۔ اب چونکہ پانی ڈھلان کی طرف آتا ہے، مچھلیاں کثرت سے ہوتی، تو ڈھیروں مچھلیاں اس پانی کے ساتھ بہتی ہوئی ان حوضوں کے اندر، گڑھوں کے اندر آ جاتی۔ اب یہ ہفتے والے دن جا کے کوئی شکار نہیں کرتے، مچھلیاں تو قید ہو گئیں، یہ جا کے اتوار والے دن وہ ساری مچھلیاں نکال لیتے۔ بندے کی سوچ دیکھیں، وہ دھوکہ کس کو دیتا ہے؟ اللہ کو۔ وہ فراڈ کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے۔ عقلوں پہ پردے پڑنا اس کو کہتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ اس طرح کرتے، ایک عرصہ دراز تک یہ کرتے رہے۔ بعض روایات میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کبھی عذاب میں جلد بازی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ بعض روایات میں ہے کہ 40 سال یہ کرتوت وہ لوگ کرتے رہے، اور بعض روایات میں ہے کہ 70 سال تک وہ لوگ اللہ کی یہ نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا رہا، مگر پھر ایک وقت میں کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور اس عذاب میں ان سب کو اس طرح ہلاک کیا گیا کہ جب وہ رات کو سو کے صبح اٹھے تو اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ جو بوڑھے لوگ تھے وہ سور بن گئے، اور جو جوان تھے وہ بندر بن گئے۔ اور بندر کیسے بنے؟ یعنی ان کی سینسز، ان کے حواس، ان کی عقل یہ سب کام کر رہی تھی بندوں والی، مگر جب وہ بولتے تھے تو ان کی آوازیں سور اور بندروں جیسی نکلتی تھی۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کچھ سمجھا نہیں سکتے تھے، اور پھر 3 دن 3 راتیں ان کا یہ حشر رہا۔ یہ مت بھولیے گا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے حشر ہوا۔ یہ تو اپنے مقدروں پہ ناز کرو کہ تمہیں اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں بنایا۔
تو عزیزات محتشم پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے جسموں سے بدبو اٹھنی شروع ہو گئی. 3 دن 3 راتیں چیختے چلاتے وہ لوگ اسی طرح رہے اور 3 دن کے بعد سب ہلاک ہو گئے. اللہ نے دریا کو حکم دیا، دریا کا پانی اتنا اوپر چڑھا کہ وہ جتنی لاشیں گری تھی پوری بستیوں میں وہ سب کو بہا کے لے گیا. روایات میں ہے کہ کم و بیش ان کی تعداد جو ساری قوم غرق کی گئی، ہلاک کی گئی، بندر اور سور بنائی گئی، وہ 70,000 سے زیادہ یا کم تھی. آج اللہ نے ہمارے کتنے گناہوں پہ پردے ڈال رکھے. اللہ فرما رہا ہے کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پھر ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اس کے آگے والوں کے لیے بھی، وَمَا خَلْفَهَا، اور اس کے پیچھے والوں کے لیے بھی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ سارے کہنے لگے کہ یہ کیا مذاق ہے، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ ہم گائے ذبح کریں. قال اعوذ باللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکونا من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں مذاق کر کے. میں نبی تو مذاق نہیں کرتا کسی سے. قالوا ادع لنا، وہ کہنے لگے کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ہمارے لیے دعا کیجئے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے، بیان کرے، ما ہیا، کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. آپ کون سی سورت پڑھ رہے ہیں؟ میں نے ابھی کون سا لفظ پڑھا ہے؟ بقرہ. سورت کا نام کیا ہے؟ بقرہ کا معنی کیا پڑھا ہے؟ بولے نا، گائے. تو اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے. اچھا جی، قال انہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ یعنی اللہ، یقول، فرما رہا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ جو گائے ہے نا، وہ جس گائے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، لا فارد، نہ وہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ جوان، عوام بین ذالک، ان دونوں عمروں کے درمیان ہے. ففعلوا ما تؤمرون، پس تم کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. قالوا، وہ پھر آ گئے، پھر کہا کہ ادع لنا، اب آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا، کہ وہ ہمیں بتا دے، ما لونہا، اس گائے کا رنگ کیسا ہے. قال، موسیٰ نے کہا، انہ، وہ یعنی رب، یقول، فرماتا ہے، انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے، صفراء، پیلی، پیلے رنگ کی، فاقع لونہا، جس کی رنگت گہری ہے، تسر الناظرین، ایسی گہری جو نظروں کو خوش کر دیتی ہے. یعنی ایسا پیلا رنگ نہیں جو چبھتا ہوا ہو، ایسا پیلا رنگ جو خوبصورت لگتا ہو، اس پیلے رنگ کی وہ گائے ہے. اب پھر وہ سننے کے بعد پھر آئے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا کہ اب آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ ہمیں بتائے، یعنی صاف صاف بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے. ان البقرہ، بے شک گایوں میں، تشابہ علینا، ہمیں شبہ پڑ گیا ہے، وَإِنَّا إِن شاء اللہ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون، تو ہم راہ پا جائیں گے، یعنی وہ کر بیٹھیں گے جو جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. قال، فرمایا، انہ یقول، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے، لا ذلول، اس سے نہیں خدمت دی جاتی، تثیر الارض، زمین جوتنے کی، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، مسلمۃ، وہ بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ
نہیں. قالوا وہ کہنے لگے آنا اب آپ لائے ہیں جیتا بالحق سچی بات. آنا جیتا اب آپ لائے ہیں بالحق درست بات ٹھیک بات یا سچی بات. فذبحوها تو انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون حالانکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہیں تھے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی بحث مباحثہ کے بعد جب ان کے منہ سے لفظ انشاءاللہ نکلا نا تو انشاءاللہ کی برکت سے اللہ نے انہیں توفیق دے دی کہ انہوں نے وہ کام کر لیا جو کرنے والے لگتے نہیں تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.